بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مسلمان اور اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعہ آئین ہند کے خلاف ہے۔ اسلامی شریعت انڈین کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے اور مسلمانوں کا شریعت پر عمل کرنا یہ نیشن اور کانسٹیٹیوشن کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن در حقیقت یہ آئینی غلط فہمی ہے، شریعت کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور سیاسی پروپیگنڈا ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو، سنجیدہ، حساس موضوع ہے، اس لیے میں اسے جذباتی نعروں کے بجائے آئینی قانونی بنیادوں پر پیش کرنا چاہوں گا۔ شریعت صرف سزا، حدود اور عدالتی نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں شامل ہے عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اخلاقیات جس میں شامل ہے عدل، امانت، سچائی۔ اسی طرح خاندانی قوانین، معاشرتی انصاف، انسانی حقوق، یہ سب شریعت کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم انصاف کرو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آئین ہند اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو انڈین کانسٹیٹیوشن یہ سیکولر ہے، مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 تمام شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، تبلیغ اور اشاعت کی اجازت حاصل ہے۔ آرٹیکل 26 کے مطابق مذہبی اداروں کو اپنے معاملات خود چلانے کا حق ہے۔ یہ شریعت پر عمل کے براہ راست تحفظ میں آتا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا، ہندو پرسنل لا، کرسچن پرسنل لا سب موجود ہیں۔ آرٹیکل 372 برطانوی دور کے مسلم قوانین کو تسلیم کرتا ہے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 آج بھی نافذ ہے، اور سپریم کورٹ نے بار بار یہ کہہ دیا ہے کہ پرسنل لاز آر ناٹ لاز انڈر آرٹیکل 13، یعنی شریعت آئین کے خلاف نہیں بلکہ آئین کے تحت محفوظ ہے۔ شریعت قانون شکنی نہیں سکھاتی، بغاوت نہیں سکھاتی، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات سنو، اس کے رسول کا کہا مانو، اور حکمرانوں کی بھی بات سنا کرو۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت محفوظ ہے، سیکولرزم اس کی اجازت دیتا ہے، عدالتیں اس کی تصدیق کر چکی ہیں، تو یہ اعتراض محض سیاسی پولیٹیکل ہے